نور عاشق پایا معیار۔ السلام علیکم عزیز قارئین، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی تحریروں کی دنیا میں۔ الفاظ میرا سرمایہ اور کہانیاں میرا شوق۔ میں قلم کو آواز دیتی ہوں اور قلم میرے جذبات کو کہانیوں میں ڈالتا ہے۔ میں ایک نئی رائٹر ہوں۔ یہ میری پہلی کوشش ہے کہ اپنے خوابوں اور خیالات کو لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں۔ آپ کی رائے اور حوصلہ افزائی میرے لیے روشنی کا وہ چراغ ہے جو مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دکھائے گا۔ یہ میرا پہلا ناول ہے اور میں بحیثیت ایک نئی رائٹر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ممکن ہے کہ تحریر میں کہیں کوئی معمولی کمی یا الفاظ کی ترتیب میں فرق رہ جائے، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے اپنی دعاؤں اور حوصلہ افزائی سے نوازیں گے۔ آپ کی رائے اور ریویو میرے لیے بے حد قیمتی ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ ناول پڑھ کر ضرور اپنی رائے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا ساتھ دیں۔ میں آپ سب کے لیے مختلف موضوعات پر دلچسپ اور معیاری ناول لکھتی رہوں گی۔ البتہ بولٹ مواد میری تحریر کا حصہ نہیں ہوگا۔ آپ کی سپورٹ ہی میرا حوصلہ اور میری کامیابی ہے۔ وہ گمسم سی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دل میں درد اتنا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ وہ رونا چاہتی تھی پر آنکھیں جیسے بنجر زمین ہو۔ اب تو لب بھی ساکت تھے، کچھ بھی بولنے سے انکاری۔ وہ جتنا بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی مشکل ہو جاتا اس کے لیے۔ ارے نور بیٹی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، وہ بھی شام کے ٹائم پر؟ عمر صاحب نے اس کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھتے استفسار کیا۔ وہ ابھی کام سے آئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اس کو سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگے، نہیں کچھ نہیں خالو جان، میں تو بس ایسے ہی تازہ ہوا لینے کے لیے بیٹھی تھی ادھر۔ اور آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اندر آئیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ نور نے سارا غم اور افسردگی پرے دھکیلتے ہوئے حاش بشاش لہجے میں کہا۔ اچھا بھئی چلو، میں تو اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ تم بیٹھی تھی۔ عمر صاحب بھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ گئے۔ یہ لو خالو جان، آپ کی الائچی والی چائے۔ نور نے کچھ دیر بعد ان کے سامنے چارپائی پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، لاؤ بھائی۔ خالہ کہاں ہیں؟ تمہاری نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہیں کیا؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے نور سے پوچھا۔ نور نے ان کے پاس بیٹھتے کہا، جی وہ ساتھ والے گھر گئی ہیں شمیم آپا کی عیادت کرنے، کافی دیر ہو گئی ہے، واپس نہیں آئی ابھی تک۔ اچھا بیٹا جاؤ، ذرا بلا کر لاؤ اپنی خالہ کو۔ عمر صاحب نے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو گھورتے کسی سوچ میں کھوئے سے لہجے میں کہا، جی خالو جان میں جاتی ہوں۔ نور نے کالی چادر کو اچھے سے خود پہ لپیٹا اور گھر سے نکلی۔ اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے نور کی پشت کو دیکھتے بے اختیار دعا مانگی تھی۔ 3 کمرے اور چھوٹا سا صحن، یہ گھر چھوٹا سا عمر ہاؤس تھا، مگر گھر میں رہنے والے مکینوں کا دل بہت بڑا تھا۔ سب بہت نرم دل اور محبت کرنے والے تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھا ان کا اکلوتا سپت عاشق عمر۔ اپنے نام کے بالکل برعکس تھا، جو نہایت ہی نکچڑ، سربراہ، ضدی، کمگور، غصے والا تھا۔ سرد مہری تو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ 1 مہینے پہلے ہی نور کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا، تو اس کی واحد خالہ نور کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ چونکہ عاشق اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے چلا گیا تھا، جو اسے کمپنی کی طرف سے ملا تھا، تو اس وجہ سے خالہ کو بھی 20 سالہ نور کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس 1 مہینے میں ایک بار بھی عاشق گھر نہیں آیا تھا۔ اب پتہ نہیں نور کی وجہ سے یا اس کی اپنی مصروفیات ہوگی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ عاشق کا رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہ وہ اپنے بیٹے سے دور رہ سکتے تھے، نہ اس بن ماں باپ کی بچی کو دنیا کی دھوپ میں تنہا سڑنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے۔ ارے ایسی بھی کیا بات تھی کہ بچی کو بھیج دیا بلانے کے لیے؟ شبنم خالہ کی آواز پر عمر صاحب کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ہاں کچھ ضروری بات کرنی تھی، بس اس لیے بلایا تھا۔ عمر صاحب نے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلتے کچھ پریشانی سے کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ کیا عاشق کا فون آیا ہے یا کام پر کوئی بات ہوئی ہے؟
शबनम खाला के लहजे में फ़िक्र झलक रही थी। मैंने कुछ सोचा है नूर के लिए, मतलब यूँ समझ लो कि एक फ़ैसला लिया है। अब कि वो बच्ची हमारे पास रह रही है तो मैं नहीं चाहता मोहल्ले वाले बातें बनाएं नूर के बारे में, इसलिए तुमसे मशवरा करना था। उन्होंने बात की तमीज़ बांधी। खाला भी गौर से इनकी बात सुनने लगी। उन्होंने अपनी बात के इख्तिताम पर खाला की जानिब देखा। मुझे तो ठीक लग रहा था, पर आशिक, खाला ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी तुम फ़िक्र ना करो, मैं बात करूँगा, उससे मान जाएगा, उमर साहब ने तसल्लिया में इस लहजे में कहा। ठीक है, कल नहीं तो परसों। हाँ, परसों इतवार है, आप उसे घर आने को बोलें, फिर बैठ कर बात करते हैं इससे। खाला ने भी किचन की तरफ देखते आहिस्ता आवाज़ में कहा, जहाँ नूर काम कर रही थी। रात का वक्त था, वो इस वक्त छत पर बैठी थी, अकेली, तारों से भरे आसमान को बिना पलक झपकाए तक रही थी। वो अपने घर पर रहना चाहती थी, वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इसने सब ख़ानदान वालों से बोल दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी आप जिएगी अपनी मर्ज़ी से। खाला ने इसकी एक ना सुनी और अपने घर ले आई थी। और जिस दिन नूर ने घर पर आना था, इसके एक दिन पहले ही आशिक अपने अपार्टमेंट चला गया था और तब का गया अब तक वापस नहीं आया था। नूर को तो बाज़ दफ़ा लगता कि इसके आने से खाला अपने बेटे से दूर हो गई हैं। ये सोच कर इसका दिल और दुखी होता। बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ सो जाओ जाकर, रात बहुत हो गई है। खाला, मैं बस जाने ही वाली थी, वो कहती उठी थी और सीढ़ियों तक गई, फिर रुकी थी। खाला के आशिक भाई मेरी वजह से घर नहीं आते। नूर के लहजे में नमी घुल गई थी ये बात कहते हुए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, इसका काम बहुत टफ़ है और आजकल मसरूफ़ है बहुत, इसलिए नहीं आया। इतवार को आएगा ना, उन्होंने इसको गले लगाते कहा। वो इसके एहसासात समझ रही थी। और बेटा, आशिक भाई नहीं है तुम्हारा, उन्होंने सख्ती से बावर करवाया था और भाई पर जोर दिया था। क्यों खाला, मैं तो इनको भाई ही बोलती हूँ। और अब आप, इसने बात अधूरी छोड़ दी थी। अब सवाल जवाब मत करो, परसों मालूम हो जाएगा तुम्हें। अभी फ़िलहाल तुम जाकर आराम करो और सब मनफी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। वो इसको अपने साथ सीढ़ियों से नीचे लाती प्यार से बोली। जी खाला, वो बेध्यानी में बोली। ज़हन उलझ कर रह गया था खाला की बात पर। सुबह बहुत ही खुशगवार थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। आज दिन भी इतवार का था। अब दोपहर का वक्त था, वो किचन में काम कर रही थी। नूर जब से आई थी तो खाला को कोई काम न करने देती थी। नूर, नूर कहाँ हो? जल्दी करो, जाओ जाकर नहाओ और कोई ढंग के कपड़े पहनो। खाला किचन में आते ही काफ़ी अजलत में कहने लगी। क्या हुआ है खाला? नूर ने रोटी बनाने का सामान रखते हुए कहा। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ ना, जा और तैयार हो। और हाँ, वो जो गुलाबी कलर का सूट है ना तेरा, वो वाला पहनना। खाला के लहजे में अनजानी सी खुशी झलक रही थी। अच्छा खाला, ठीक है, मैं ये रोटी बना। अरे मैं बोल रही हूँ, अभी जा, मतलब जा, और ये रोटी मैं तंदूर से बनवा लूँगी तेरे खालू से बोलकर। अब जा भी, यहाँ खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? खाला ने इसको बाजू से पकड़कर किचन से बाहर निकाला। वो तो हैरान परेशान से किचन के बाहर खड़ी थी। अरे तुम गई नहीं हो क्या अभी तक? आशिक पहुंचने वाला होगा और तुम हो के बुत बने खड़ी हो। खाला ने घड़ी को देखते कहा, जो दोपहर के 1 बजा रही थी। जी बस जा रही हूँ, वो गायब धमाके से बोली और कमरे की जानिब बढ़ी। आशिक भाई आ रहे हैं तो मैं क्यों तैयार हूँ, मेरा क्या लेना देना इनके आने से? वो दिल में सोचती तैयार होने लगी। वो शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। काली आंखों में भर भर के काजल लगाए, गोरी साफ शफाफ सी रंगत, सिल्की बालों को जूड़े में कैद किए, मेकअप से पाक चेहरा लिए वो किसी के भी दिल में उतर सकती थी। खुद को एक नज़र दे दी, वो अच्छे से सर पर दुपट्टा लिए बाहर आई। तभी अचानक दरवाज़ा खटका था। नूर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने आशिक को खड़ा पाया। भूरे बाल माथे पे बिखरे थे, बेतासुर चेहरा, ग्रे आंखें तखन से चूर थी।
وہ لاپرواہ سہولیت میں بھی بھرپور وضاحت کا شکار تھا۔ السلام علیکم عاشق بھائی، نور نے سلام میں پہل کی۔ وہ ایک نظر اس چھوئی ہوئی سی لڑکی کو دیکھتا سلام کا جواب دیے اندر داخل ہوا۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے، خالہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ ان کے رویے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر اداس تھی۔ نور دروازہ بند کرتی کچن میں چلی گئی تھی۔ کمروں سے خوشگپوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً وہ لوگ بہت خوش تھے 1 مہینے بعد اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر۔ میری وجہ سے وہ 1 مہینے دور رہے ہیں گھر سے، تو ان کی ایسی حالت ہے۔ نور نے عاشق کا لاپرواہ اور بکھرا حلیہ یاد کرتے دل میں سوچا۔ وہ ٹرے میں کھانا سیٹ کرنے لگی۔ ارے یہ میں کر لیتی ہوں، تم جاؤ اور عاشق کے کپڑے نکال دو، وہ سیدھا کام سے آیا ہے، آج بھی کام تھا اس کے آفس میں، وہ تو ہماری وجہ سے چھٹی لے کر آیا ہے، خالہ نے اسے بتاتے کہا۔ خالہ میں کیسے؟ نور کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ ارے اس عمر میں مجھ سے بار بار سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تمہیں ہی کہوں گی نا میں، خالہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی جاتی ہوں، میرا بچہ ہے نا، میں دیکھوں گی، ابھی بیچارہ کام سے آیا ہے۔ نور کو لپکاٹتے دیکھ وہ پھر سے بولی اور کچن سے باہر جانے لگی۔ نہیں خالہ، میں جاتی ہوں، کھانا سیٹ کر دیا ہے، باقی میں آ کر دیکھ لوں گی، وہ کہتی کچن سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر ایک ہی کمرہ تھا جو کہ عاشق کا تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دوپٹہ کھینچ کر ماتھے تک کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھلا ہے دروازہ، بھاری آواز نور کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، سر جھکا ہوا تھا۔ اماں اچھا ہوا آپ آ گئی، میری بلیک شرٹ نہیں مل رہی، 1 مہینہ گھر سے باہر کیا گیا، آپ نے تو میرے روم کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، وہ کبٹ میں سر دیے اپنے ہی کہے جا رہا تھا۔ نور بھی دروازے کے پاس سر جھکائے لب کاٹتی سوچ رہی تھی کہ وہ اب کیسے بتائے کہ وہ خالہ نہیں میں ہوں۔ تم؟ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جی میں، وہ خالہ نے کہا تھا کہ آپ لڑکی میرے کمرے سے نکلو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ نور نے سہم کر سر اٹھایا تو اور اس کی طرف دیکھا، پر یہ کیا، وہ تو شرٹ لیس تھا اور سرخ ہوتی نظروں سے اسی کو گھور رہا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، جاؤ کمرے سے، وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب لپکا اور نور کو بازو سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کی طرف جھکا اور بولا، یوں کسی غیر مرد کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں جاتے۔ میرا بازو چھوڑے، وہ ہلکا سا منمنائی تھی۔ آئندہ میرے کمرے میں مجھے تم دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا لڑکی۔ وہ اپنی بات ختم کرتا اس کو روم سے باہر نکال کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ نور اپنے بازو کو سہلاتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں نور کے لیے، نور تو بچپن سے ہی عاشق کی سرد مہری برداشت کرتی آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس نے عاشق کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ ہی نفرت اور ایک عجیب سا تاثر پایا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے نیچے آئی۔ آیا نہیں عاشق؟ نور کو اکیلے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ خالہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جی وہ آ رہے ہیں، وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو خالہ پھر سے بول اٹھی، ارے کہاں جا رہی ہو، جاؤ اندر جا کے بیٹھو، آج سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ خالہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خالہ کی بات مانتی وہ اندر چلی گئی۔ کھانے کے دوران بھی خاموشی تھی۔ دوپہر کے بعد تو وہ غلطی سے بھی عاشق کے سامنے نہیں گئی تھی۔ اب کہ رات ہو گئی تھی، رات میں وہ تھوڑی دیر ہی سہی پر چھت پر ضرور جاتی تھی۔ وہ چھت پر جانے کے لیے کمرے سے نکلی کہ اس کو خالو خالہ کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں جس میں اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ یکدم ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو خود بھی سنائی دے رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کوفت سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ بیٹا کیا برائی ہے اس بچی میں؟ عمر صاحب کو سمجھ نہ آئی اس کے رویے کی۔ کیا برائی؟ آپ ایک اچھی بات بتا دیں مجھ کو جو اس سے نکاح کر سکوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، بیٹا بن ماں باپ کی بیٹی ہے، آج کی اس دنیا میں وہ بھولی بھالی معصوم سی بچی ہے، بہت فرما بردار ہے اور ویسے بھی بچپن سے تم دونوں کی نسبت طے ہے۔ عمر صاحب ایک بار پھر بولے،
تو میں کیا کروں ابا، مجھے بھولی بھالی لڑکیاں نہیں پسند، اور نور تو بالکل بھی نہیں۔ اماں برا مت منائیے گا، پر مجھے بچپن سے ہی وہ اچھی نہیں لگتی۔ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا اس سے، اور ہر بات پہ رونے بیٹھ جاتی ہے۔ کانفیڈینس تو ہے ہی نہیں اس میں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تک نہیں کر سکتی وہ، اور آپ دونوں کو اس کو میرے پلے باندھ رہے ہیں۔ وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں بولا تھا۔ باہر کھڑی نور بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتی اوپر چھت پر چلی گئی۔ بیٹا میں کچھ نہیں جانتا، تمہارا نکاح نور سے ہی ہوگا، وہ بھی اس ہفتے کے اندر اندر ہی۔ عمر صاحب بھی اپنا آخری فیصلہ سناتے ہی خاموش ہو گئے تھے۔ اب خالہ پریشان سی کبھی بیٹے اور کبھی شوہر کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ تو نور کے لیے عاشق کا سوچ کر پرسکون تھی، اب تو معاملہ ہی بگڑتا ہوا لگ رہا ہے۔ عاشق عمر صاحب کی بات سنتا دندناتا ہوا کمرے سے نکل کر ایک نگاہ نور کے کمرے پر ڈالی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دماغ کی نسیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ جس کو وہ 2 سیکنڈ بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزارے گا؟ کیسے وہ اس لڑکی کے وجود کو اپنی زندگی میں برداشت کرے گا؟ ناممکن ہی تھا۔ وہ چھت پر پہنچا تو چاند کی روشنی میں نور کو چھت پر گمسم تنہا بیٹھا دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ میری زندگی میں آگ لگا کر کچھ چھت پر بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی ہے محترمہ۔ وہ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا نور کے سر پر جا پہنچا۔ نور تو عاشق کی قدموں کی آہٹ سے ہی پہچان گئی تھی کہ کون ہے، البتہ چہرہ موڑ کر دیکھنے کی زحمت ہرگز نہیں کی تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو لڑکی؟ تمہیں کیا لگا یہ سب ڈرامہ کر کے یا میرے ماں باپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے نور بی بی۔ مجھے تو دوپہر میں ہی سمجھ آنا چاہیے تھا جب تم میرے کمرے میں آئی تھی، میری بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ او بی بی، یہ اوچھے ہتھ کنڈے مجھ پر آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان مرد حضرات میں سے نہیں ہوں جو عورت کی خوبصورتی کے آگے اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ نور کے پیچھے کھڑا اپنی زبان سے تیر چلا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ سننے والے کو اس کا ایک ایک لفظ کتنے گہرے زخم دے رہا ہے۔ عاشق عمر نام ہے میرا، میں خوبصورتی سے زیادہ معیار پر یقین رکھتا ہوں۔ تم نظریں تک تو ملا کر مجھ سے بات نہیں کر سکتی اور خواب شادی کے دیکھ رہی ہو۔ تم خوبصورت ہو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، پر تم اس قابل نہیں ہو کہ عاشق عمر تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے اور اپنی زندگی میں شامل کرے۔ ان کو تمہاری شادی کی فکر ہے تو میں ان کو بول دوں گا کہ گلی کے کونے میں جو آخری گھر ہے نا، سارا آنٹی کا ان کا بیٹا زیدی ابھی تک کنوارا ہے، اس سے تمہاری شادی کر دیں۔ ظاہری سی بات ہے، ایک بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی تو لائے ہی کیوں تھے تمہیں اپنے گھر؟ اوہو، وہ اس کے کچھ بھی نہ بولنے پر اپنی بات کہتا گیا اور پھر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عاشق کو حیرت ضرور ہوئی تھی کہ اس کا اتنا کچھ بولنے پر بھی آگے سے اپنے صفائی ڈیفینڈ میں اس لڑکی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ کس منہ سے دیکھے گی؟ شرمندگی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی ونڈو بند کرتا خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی دکھی بیٹھی تھی، مزید عاشق کی باتوں سے ٹوٹ گئی تھی۔ نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا وہ اسے، کس قدر گھٹیا سوچ رکھتا تھا عاشق اس کے بارے میں۔ میں تو ان کو بھائی سمجھتی تھی، اور میں نے کب کہا تھا خالہ خالو سے کہ میں عاشق بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کب میں نے ان کو اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھائے یا ان کی بیوی بننے کی کوشش کی تھی؟ اور زیدی، جس زیدی کی وہ بات کر رہے تھے، وہ مجھ سے رشتے کی، وہ 40 سالہ بوڑھا آدمی، ان کے لیے میں بوجھ ہوں، پر خالہ خالو نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے۔ آپ کیا انکار کریں گے؟ اب میں خود آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ آپ کا انتخاب اپنے شریک حیات کے طور پر کر سکوں۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کرتی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابرو آلودہ موسم ہو رہا تھا، نہ زیادہ دھوپ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے بارش ہوگی، پر یہ نئی صبح کسی کی زندگی میں اندھیرا لانے والی تھی تو کسی کی زندگی میں اجالا۔ نور بیٹا، ایک کپ چائے لا دو، مجھے کام کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عمر صاحب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے بولے تھے۔
ला रही हूँ। किचन से खाला की आवाज़ आई थी और फिर थोड़ी ही देर बाद वो एक कप हाथ में चाय का लिए दूसरे में नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आई। चाय। उमर साहब को देखकर नाश्ते की ट्रे आशिक के सामने रखी। वो जो मोबाइल पर मसरूफ़ था फ़ोन साइड पर रखता नाश्ता करने लग गया। नूर बेटी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। उमर साहब ने एक नज़र आशिक को देखा जो मसरूफ़ सा नाश्ता कर रहा था, जैसे काफ़ी दिनों से भूखा हो। फिर शबनम बेगम से पूछा, पता नहीं, रोज़ तो सुबह ही सुबह उठ जाती है, आज पता नहीं क्यों अभी तक सो रही है। मैंने भी नहीं जगाया कि बच्ची सोचे ही ना कि मैं काम के लिए जगा रही हूँ। आशिक बज़ाहिर तो खाना खा रहा था, पर इसके कान नूर के जिक्र पर थे। अब भी कोई नया ड्रामा होगा जो करके वो मज़लूम बनेगी। आशिक के आवाज़ कहने पर उमर साहब और शबनम बेगम ने सर उठाकर अपने बेटे को देखा, जो न जाने क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ा था। ऐसे क्या देख रहे हैं, सही तो कह रहा हूँ। वो अपना फ़ोन बैग में डालता कुर्सी से उठा था। बेटा तुम, अम्मा मैं अब अगले हफ्ते आने की कोशिश करूँगा। और हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है जो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। और हाँ, अब आप दोनों को इस लड़की की शादी के बारे में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अपने माँ बाप दोनों को एक मुतमईन मुस्कुराहट पास करता चला गया। और खालू तो अभी तक इसकी बातों के ज़ेर असर थे। इसकी मुस्कुराहट को वो कोई और नाम दे रहे थे। मैंने कहा था ना कि आशिक ठंडे दिमाग से सोचेगा तो ज़रूर मान जाएगा नूर के लिए। अभी आपने देखा है ना वो कैसे हमें तसल्ली देकर गया है कि अब हम बिल्कुल भी नूर के लिए परेशान ना हो। खुशखबरी, जिस खुशखबरी की वो बात कर रहा है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। खाला तो खुश होते हुए बोलती चली गई, जबकि इनके बरक्स उमर साहब किसी गहरी सोच में गुम थे। अरे आप क्या सोच में पड़ गए? शबनम बेगम ने इनको बाजू से पकड़ कर हिलाते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, पहले ही काफ़ी लेट हो गया हूँ। वो अपना बैग लिए चले गए। अरे इन्हें क्या हुआ है? लगता आशिक की बात पर इनको यकीन नहीं आया अभी तक। इनकी पुश को देखकर शबनम बेगम ने कहा, अस्सलामुअलैकुम चचा, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो ना? उमर साहब बाइक पर बैठ रहे थे जब ऐन पास ही इनको बेढंगी सी आवाज़ में जैदी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ हमारे घर के सामने क्या कर रहे हो जैदी मियाँ? उमर साहब ने सलाम का जवाब देते फिर इससे पूछा, कुछ नहीं चचा, बस सुबह की सैर कर रहा था गली में, तुम्हें देखा तो सलाम कर डाला। उमर साहब ने एक नज़र इसके हुलिये पर डाली। नीली फटी पैंट, काला कुर्ता, खुले गिरेबान से लटकती चैन, पीले दांत, भद्दी सी शक्ल। सेहत के लिए सुबह की सैर अच्छी है, पर क्या है ना मियाँ, कहीं और जाकर करो, मेरे घर के सामने नहीं, उन्होंने कहा और बाइक स्टार्ट करते चले गए। अरे चचा, अब तो यही होगा जो भी होगा, जैदी ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खबासत से कहा। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची बुखार में तप रही है और मुझ कमबख्त को खबर तक नहीं। अरे कैसी माँ हूँ मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करना, अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी ख़ता हो गई। खाला नूर को ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हुए मुसलसल अपने आप को मलामत कर रही थी। सुबह नाश्ते के बाद जब वो नूर को उठाने आई थी तब इनको पता चला कि नूर को काफ़ी तेज़ बुखार है। मैं करती हूँ तेरे खालू को फ़ोन, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो आ जाते हैं तो हम चलते हैं डॉक्टर के पास। वो नूर के बुखार से सुर्ख होते चेहरे को देखते कहने लगी और साथ ही उमर साहब का नंबर डायल किया। 3 से 4 बार कॉल करने पर भी उमर साहब ने कॉल नहीं उठाई। इतनी ही देर में बाहर दरवाज़े पर कोई ज़ोर ज़ोर से मुसलसल दरवाज़ा पीट रहा था। कौन है भाई, आराम से दरवाज़ा खटखटाओ, अभी मेरे कान सलामत हैं। खाला ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, पर जब सामने खड़े शख्स को देखा तो कदरे हैरान हुई। अम्मा, इतनी देर कौन लगाता है दरवाज़ा खोलने में? आशिक ने घर में दाखिल होते ही हैरान सी खड़ी खाला से पूछा। मैं नूर के पास थी, पर बेटा तुम इस वक्त यहाँ? हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिस वजह से ऑफिस के सभी स्टाफ को छुट्टी दी और शाम में पार्टी है, तो बस इसलिए मैंने सोचा घर चला जाता हूँ। आशिक ने सोफ़े पर बैठते कहा और अपने जूते उतारने लगा।
بیٹا ابھی جوتے نہیں اتارو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ خالہ نے عاشق کو جوتے اتارتے دیکھ پٹ سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ بس جانا ہے، تم چلو۔ وہ اپنی بات کہتی کمرے میں چادر لینے چلی گئی۔ عاشق بھی اپنی ماں کی بات مانتا باہر نکلا۔ عاشق کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا جب خالہ کے ساتھ کالی چادر میں سرخ چہرہ لیے نور نمودار ہوئی تھی۔ چلو بیٹا، بائک سٹارٹ کرو۔ اماں، ایک بائک پہ 3 لوگ کیسے آئیں گے، اور یہ کیوں جا رہی ہے ہمارے ساتھ؟ مانا کے گھر میں رکھا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ساتھ لے جاتے پھرے ہیں ہم۔ عاشق تپ کر بولا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اماں اس کو بھی ساتھ لے آئیں گی۔ کیوں بھائی، ایک بائک پہ 3 لوگ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ نور کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ بیٹا، بچی کا چہرہ دیکھو کیسے بخار سے تپا پڑا ہے، اب جلدی بھی کرو، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ خالہ نے عاجز آ کر عاشق سے کہا، جو کھا جانے والی نظروں سے نور کو گھور رہا تھا۔ میں نہیں جا رہا، آپ رکشا کروا لیں۔ عاشق بائک سے اترتے ہوئے کہنے لگا۔ ارے ایسے کیسے تم نہیں جا رہے؟ تمہارا تو ابا بھی جائے گا، تو آپ ان کو بلا لیتی نا، اس نے چڑھ کر کہا۔ کیا تھا فون، اگر اٹھا لیتا تو یوں گلی میں کھڑی ہو کر تمہاری منتیں نہ کرنی پڑتی کہ لے جاؤ ہمیں۔ اب کے خالہ نے ایموشنل بلیک میل کیا تھا جو کافی فائدہ مند ٹھہرا تھا۔ آہستہ آواز میں بولے، اماں اچھا لے چلتا ہوں۔ چل نور بیٹا بیٹھ۔ عاشق کے بائک پر بیٹھتے ہی انہوں نے نور کو بازو سے پکڑ کر تھوڑا آگے کیا۔ میں خالہ آپ بیٹھیں پہلے پھر میں، نور نے جھجک کر کہا۔ ارے تو بیٹھ پہلے، بیمار تو ہے کہ میں؟ تیرا کیا پتہ، آخر میں بیٹھے اور پیچھے کو ہی گر جائے، کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ خالہ کی بات پر عاشق بھی مسکرایا تھا۔ خالہ کے اصرار کرنے پر نور بائک پر بیٹھ گئی، پر فاصلہ اتنا تھا کہ ایک اور انسان بیچ میں بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ اماں بیٹھے نا، کیا ہوا ہے؟ خالہ کو نہ بیٹھتے دیکھ نور تو چپ تھی، البتہ عاشق ضرور بولا تھا۔ ارے بھائی میں کہاں بیٹھوں، وہ بیچارگی سے بولی۔ کیوں اماں، کیا ہوا ہے؟ اب جگہ ہی نہیں ہے میرے بیٹھنے کے لیے، تو آپ رکشے پہ چلی جائیں، میں لے آتا ہوں۔ نہیں اب کہاں رکشہ ڈھونڈتے پھرو گے، تم ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بہت بخار ہے بچی کو۔ خالہ اپنا حکم سناتی اندرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ نہیں، دونوں نے بیت بات کہا تھا۔ خالہ کی بات سن کر، کیوں میں کیوں لے کر جاؤں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بہن کی بیٹی ہے، آپ لے کر جائیں، مجھ سے یہ چونچلے نہیں ہوتے، بیمار ہے بچی، اس میں چونچلے والی کیا بات ہے، اور کیا یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ خالہ قدرے افسوس سے بولی۔ نہیں میری کچھ نہیں لگتی یہ لڑکی، اور اگر یہ بیمار ہے تو میں نے نہیں اس کو بیمار کیا۔ ارے خدا کا خوف کرو بیٹا، کیسے یہ سب بول سکتے ہو تم، میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تمہاری۔ خالہ تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ اماں میں آپ کو، عاشق ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ نور کی ہچکی اس کے کانوں میں پڑی۔ اس بحث میں وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا جس کے متعلق وہ بات کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اب کہ نور کی ہچکیاں بن گئی تھیں، وہ منہ پر چادر لیے رو رہی تھی۔ ہمیشہ ہی عاشق کی باتوں سے اس کا دل بہت بری طرح دکھتا تھا، اور اب بھی وہ اس کی ذات کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جانا چاہ رہی ہو۔ چلو اب اس کا ڈرامہ شروع ہو گیا، عاشق خوف زدہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں تم کس چیز کا بدلہ لیتے ہو اس معصوم سے، جو اس قدر دل جلانے والی باتیں کرتے ہو۔ خالہ کیا بات ہے، صبح صبح کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ لو، اس کی کمی تھی جو اب پوری ہو گئی۔ کب سے تپا بیٹھا عاشق سیدھی کی اچانک آمد پر بھی چوتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ کچھ نہیں میاں، بس بچی کو بخار تھا تو دوائی لینے جا رہے ہیں، میرے لیے کوئی کام ہو تو ضرور کہیے گا خالہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سیدھی نے تابعداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اور اپنی غلاظت سے بھری نظروں سے نور کو دیکھنے لگا جو کہ عاشق کی نظروں سے منفی نہ رہا۔ اماں میں لے کر جا رہا ہوں اسے، ہو سکے تو تھوڑی دیر ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہونا، میں آپ کو فون کر دوں گا۔ اس کے ایک دم مان جانے پر نور اور خالہ نے عاشق کی جانب دیکھا۔ ابھی اس جھٹکے سے نکلی نہ تھی کہ اچانک اس کے بائک سٹارٹ کرنے پر نور نے اس کی شرٹ کو بے اختیار اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ بائک کی رفتار سے اس کے غصے کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی نور اپنی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔
آہستہ چلائیں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ لڑکی، ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی تمہیں اوپر پہنچا دوں۔ عاشق نے درستگی سے ٹوکا تھا۔ اس کے اس قدر سختی سے ٹوکنے پر نور سے دوبارہ کہا ہی نہیں گیا تھا کہ بائک آہستہ چلائے۔ ہوا کے تھپڑ اس کے چہرے پر لگ رہے تھے، تیز ہوا سے اب کہ اس کی چادر سر سے ڈھلک رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ اترو نیچے۔ ایک دراز قد عمارت کے سامنے بائک روکنے کے بعد وہ کافی غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ نور اتر کے اپنے کندھوں پر آئی چادر کو درست کرنے لگی اور ساتھ ہی آس پاس نگاہ گھما کر ہاسپٹل تلاش کرنا چاہا۔ اب یہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آنے کے لیے کیا الگ سے انویٹیشن دوں؟ نور جو آس پاس دیکھنے میں مصروف تھی، اس کی کہی بات پر ہوش میں آئی۔ جو کسی گھر کا دروازہ کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہ ہاسپٹل تو نہیں ہے۔ اندر آؤ، بتاتا ہوں۔ نہیں، آپ پہلے مجھے بتائیں یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کس کا گھر ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب کے نور کا لہجہ کافی اونچا تھا، جس کی وجہ سے قریب سے گزرتے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ لڑکی، اپنی آواز نیچے رکھو اور یہاں تماشا نہ لگاؤ۔ اندر چلو، پھر بتاتا ہوں۔ عاشق نے آہستہ آواز میں گھراتے ہوئے نور کا بازو اپنی آئینی گرفت میں لیا اور گھر کے اندر داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کیا اور ایک جھٹکے سے نور کا بازو چھوڑا۔